نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القیامتی مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا انداز اور اس کا اسلوب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سٹائل کیا ہے اور اس کا مضمون کیا ہے۔ سورہ قاف سے 7ویں اور آخری منزل قرآن کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو حزب مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 65 صورتیں ہیں، 65 سورز آتی ہیں۔ اس آخری منزل میں اس چیز کا ذکر ہے جو کہ ہم سب کی بھی آخری منزل ہے، قیامت اور آخرت، یعنی آخرت۔ سورہ قیامہ کا جو نام ہے وہی اس سورت کا موضوع ہے، ورنہ صورتوں کے نام علامت کے طور پہ آتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی ان کا موضوع بھی ہو، مضمون بھی ہو، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام ہی ان کا موضوع اور مضمون ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نوح، سورہ یوسف، سورہ قیامہ۔ تو اس کا موضوع انذار آخرت ہے، قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے شدائد، قیامت کے مصائب، جان نکلنے کا عمل، اس کی تکلیف، اس کی اذیت، اس کے بارے میں خبردار کر دینا اور عمل کا رخ آخرت کی طرف موڑ دینا دراصل اس صورت کا مقصد ہے۔ تھوڑا سا اس کے انداز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کے انداز اور اسلوب، قرآن کے سٹائل کی یہ صورت بہت ایک عمدہ مثال ہے۔ سٹائل پر بات کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک نیا پڑھنے والا جو ہے قرآن کا، بعض دفعہ قرآن کا اسلوب، قرآن کا سٹائل نہ سمجھنے کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی، ابھی ایک دم سے کیا دوسری بات شروع ہو گئی، تو وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا، وہ دھاگا جوڑنے نہیں پاتا، وہ کوہیرنس نہیں لگتا اس کو لگتا ہے کہ قرآن ایبرپٹ ہے، قرآن انکوہیرنٹ ہے، کبھی یہاں کی بات کرتا ہے، کبھی ایک دم وہاں کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کیسی کتاب ہے؟ تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن کا اسلوب، قرآن کا سٹائل کیا ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ مضمون کی طرف چلیں گے۔ جہاں تک قرآن کے اسلوب کی بات ہے تو قرآن خود اپنے بارے میں بہت وضاحت سے یہ بات کہتا ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ اشعار میں تو جو چاشنی ہوتی ہے وہ ایگزیجریشن کے بغیر، مبالغے کے بغیر اور جھوٹ کے بغیر آ نہیں سکتی۔ قرآن میں کہیں جھوٹ نہیں، کہیں مبالغہ نہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 میں یہ مضمون آتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا اور غلط پڑھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس محفل میں موجود تھے، بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر آج کیا نرالی بات ہو گئی جو ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا گیا اور آپ شعر درست نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو قرآن شاعری نہیں، ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کے اندر ایک ملکوتی غنا موجود ہے، انٹرنسک میوزک اس کے اندر، ایک ڈیوائن میوزک اس کے اندر موجود ہے، ردم کا احساس ہوتا ہے، بہت ہی بیلنس ہے الفاظ کے اندر۔ کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ ایسے تراش تراش کے فٹ کیے ہیں جیسے کوئی جوہری جواہر کاٹ کاٹ کے کسی خوبصورت زیور کے اندر فٹ کرتا ہے اور سجاتا ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب اور الفاظ کا استعمال معجزانہ ہے، یہ اعجاز القرآن ہے۔ انتہائی خوبصورتی ہے قرآن کے الفاظ میں،
سمجھنا بھی ہے، صرف سنتا ہو انسان تو وہ دنگ رہ جائے اس کے حسن کے اوپر کہ اللہ کیا کلام ہے، کیا حسن ہے اس کا، دل کے تاروں کو ضرور ٹچ کر دیتا ہے جا کر. ایک ڈیوائن میوزک ہے نا، اس لیے روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے قرآن، اس لیے کہ روح بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے. وحی اور روح گرائی ہیں، سمجھیں ایک ہی جگہ کے رہنے والی ہیں دونوں، ایک ہی شہر کی باسی ہیں، روح بھی اور قرآن بھی اور وحی بھی. یہ دوسرے کو پہچانتی ہیں، اجنبیت محسوس نہیں ہے ہوتی، اپنائیت محسوس ہوتی ہے روح کو قرآن کے ساتھ. تو یہ چیز اس کے اندر ایک کشش اٹریکشن موجود ہے، لیکن بہرحال شعر نہیں، کتاب نہیں، قرآن کتاب بھی نہیں، کتاب کا انداز نہیں. اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ قرآن کتاب کے انداز میں نازل نہیں ہوا تو بہت سی ہماری کنفیوژنز بھی دور ہو جائیں گی. یہ اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروایا. تو اصل میں تو یہ کلام ہے. اگر کتاب کے حساب سے ہم دیکھیں تو کتاب کا تو ایک خاص انداز ہوتا ہے. کتاب میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ہر باب کا عنوان اس کا موضوع ہوتا ہے، اور ہر باب میں ایک بات مکمل کر لی جاتی ہے. ایک ہی بات کو بار بار دہرانا کتاب کا نقص شمار ہوتا ہے، کتاب کی خرابی شمار ہوتا ہے. تو قرآن کتاب نہیں ہے، کتاب کا انداز نہیں ہے اس کا. تو اب کیا انداز ہے؟ ہم آتے ہیں اس سلسلے میں عربوں کے ادب کی طرف. جو عرب لٹریچر تھا اس زمانے کا جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کی دو مین برانچز تھیں، دو اس کی شاخیں تھیں. ایک تھا شعر، ایک تھا خطبہ. یا تو پوئٹری کرتے تھے یا اوریشن کرتے تھے وہ. تو شعر کے بارے میں تو بات صاف صاف آ گئی کہ قرآن شعر نہیں ہے. دوسرا رہ گیا خطبے والا انداز، اوریٹری والا انداز، اوریشن. قرآن کا انداز، قرآن کا اسلوب، قرآن کا سٹائل خطبے والا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہے. یہ الہامی خطبوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. الہامی خطبوں کو کتاب کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن اصل میں اس کا انداز اوریشن والا ہے. اب اوریشن کو بھی سمجھ لیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ خطیب کھڑا ہوتا ہے نا خطبہ دینے کے لیے، اوریٹر کھڑا ہوتا ہے. آڈینس جو ہوتے ہیں، جو مخاطب ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں. بولنے والے میں اور سننے والوں میں ایک ریپو قائم ہو جاتا ہے، ویو لینتھ قائم ہو جاتی ہے. یہی قرآن کا انداز ہے. قرآن خطبے کی شکل میں نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف لے جاتے تھے اور آپ ایک خطبے کے انداز میں قرآن ان کو سنا دیا کرتے تھے. اور یہ خطبے والا انداز قرآن کی چھوٹی صورتوں میں بہت نمایاں ہے، بڑا پرومیننٹ ہے. خاص طور پہ سورہ قیامہ میں تو یہ انداز ہمیں بہت ہی نمایاں نظر آئے گا. ابھی جو قرآن کا خطبے والا انداز ہے یہ ایک الگ انداز ہے. قرآن کو خطبے کی طرح سے پڑھنا یہ ایک الگ انداز ہے. عام طور پہ یہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا. قرآن عام طور پہ قرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. قرآن کی جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اس میں خطبے والا انداز چھپ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ قرات میں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی اور قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے پر زور زیادہ ہوتا ہے. اس کے ردم کو، اس کی خوبصورتی کو زیادہ واضح کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بیوٹی کو برنگ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے قرات میں. جبکہ خطبے میں انداز مختلف ہوتا ہے. خطبے کے انداز سے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انذار والی آیات انذار والے لہجے میں پڑھی جائیں، ڈانٹ والی آیات ڈانٹ والے لہجے میں پڑھی جائیں، دلجوئی والا حصہ ہمدردانہ لہجے میں پڑھا جائے. تو اس میں آواز کے اندر انفلیکشن ضروری ہے. آواز کے اندر جذبات کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ خطبے والی کیفیت پیدا کرتا ہے. سوال پر لہجہ سوالیہ ہو جائے اور کمنٹ پر لہجہ کمنٹ والا ہو جائے تو یہ خطبے والا انداز نمایاں ہو کر سامنے آئے گا.
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پنکچویشن مارکس تو نہیں ہیں، تو یہ تو پڑھنے کے انداز سے وہ پنکچویشن مارکس والی کیفیت جو ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. جیسے ہم جب لکھتے ہیں حیرت اور تعجب والے جملے ہوتے ہیں، اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگا ہوا ہوتا ہے. تو اب جب خطبے والے انداز میں قرآن کو پڑھا جائے تو حیرت اور تعجب والی آیات حیرت والے لہجے میں پڑھی جائیں. فما اصبرہم علی النار، یہ ہے انداز. واہ کیا صبر ہے ان کا آگ پر، یہ انداز ہوگا. لیکن یہ انداز آپ کو قرات میں تو کبھی نہیں ملے گا نا. یہ خطبے والے طریقے سے جب اس کو پہنچایا جائے گا تو اس انداز سے قرآن پڑھا جائے گا. یا دھمکی جیسے آتی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، کر لو جو تم کرنا چاہتے ہو. تو یہ دھمکی والا انداز ہے. تو یہ دھمکی والا انداز پھر لہجے کے حساب سے اس کو پیدا کرنا ہوگا. تو یہ خطبے کا انداز ہوتا ہے، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، لوگوں کے دل ضرور ہلتے ہیں اس طرح سے جب کہ خطبے کے انداز سے قرآن پہنچایا جائے. خطبے کی تقریر کی کچھ خصوصیات اور ہوتی ہیں جو کتاب سے مختلف ہوتی ہیں. کتاب میں انداز یہ ہوتا ہے اگر گفتگو کا رخ ایک سے دوسرے آدمی کی طرف موڑنا ہو تو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے کہ اب فلاں شخص سے گفتگو ختم ہو گئی اور اب فلاں شخص سے گفتگو شروع کی جا رہی ہے. جبکہ خطبے میں پہلے سے یہ بات واضح نہیں کی جاتی، بلکہ خطبے کے دوران خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے. کبھی حاضر کو غائب کے لحاظ سے پکارا جاتا ہے، کبھی غائب کو حاضر کے حساب سے پکارا جاتا ہے، کبھی انسان اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن بول رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے تقریریں سنی ہوں گی، کچھ جو لیڈر ہیں پولیٹیکل لیڈرز، مثال کے طور پہ وہ کہیں کہ الطاف حسین یہ کہتا ہے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں نا. اب کتاب کا یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن خطبے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو غائبانہ طور پہ مخاطب کرنا، اپنے آپ کو ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ مخاطب کرنا. یہ خطبے میں تو چیز چل جاتی ہے، لیکن کتاب میں تو کبھی نہیں چل سکتی. کتاب میں تو فرسٹ پرسن میں بات کرنی ہوگی، متکلم کے صیغے میں بات کرنی ہوگی. تو لہٰذا خطبے میں یوں سمجھیں کہ جذبات اور ایک زور کلام زیادہ نمایاں ہوتا ہے کتاب کے مقابلے میں. پھر بات کا رخ کسی کی طرف بھی مڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ بعض دفعہ جو شخص تقریر کر رہا ہے یا خطبہ دے رہا ہے وہ کسی غائب کو موجود کی طرح ٹریٹ کرے. چلیں پھر ہم سیاسی تقریروں ہی کی بات کر لیں. کوئی سیاست دان تقریر کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں بے نظیر سے اس نے ایسے کیوں کیا. وہ بے نظیر تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن خطبے میں کیسے کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ ڈائریکٹلی وہ خطاب کر رہا ہو. اب وہ ایک طرف ان سے بات کرے گا، پھر ایک دم کسی اور سے اس کا رخ پھر جائے گا. تو خطیب جس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے اس کے مخاطب وہی لوگ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رخ اب کدھر مڑ گیا. اس کو اسپیسیفائی نہیں کرنا ہوتا کہ میں اب اس سے بات شروع کر رہا ہوں، اب میں اس سے بات شروع کر رہا ہوں، یہ کہنا نہیں ہوتا. خود بخود نمایاں ہو جاتی ہے یہ بات کہ اب اس کا کلام، اس کا خطاب فلاں سے ہے، جبکہ کتاب میں اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ جب قرآن کو، جو کہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہیں، اس کو جب کتاب کی شکل دی گئی، قرآن کو جب کتاب کی شکل میں لکھا گیا تو اس کی تفسیر کی ضرورت پڑی تاکہ پن پوائنٹ کیا جائے کہ رب کا خطاب اب فلاں سے ہے، اب اللہ تعالیٰ فلاں سے بات کر رہا ہے. اس لیے کہ مخاطب کو معین کیے بغیر، مخاطب کو پن پوائنٹ کیے بغیر اصل معنوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کہ یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا منافق مراد ہیں یا اس سے مومن مراد ہیں یا تمام مسلمان مراد ہیں؟ کون مراد ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ تو پھر تفسیر کی ضرورت یہاں پڑتی ہے. تو تفسیر جو لکھنے والے ہوتے ہیں اپنے دل سے کہانیاں بنا بنا کے نہیں لکھتے. دراصل وہ یہ چھپے ہوئے ڈفرینٹ نوسز ہوتے ہیں کلام کے، یہ اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، اس کو واضح کر دیتے ہیں. جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سامنے لے آتے ہیں تاکہ جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پر کلام آخر چینج کیوں ہو گیا، اب یہاں بات کا رخ ایک دم بدل کیوں گیا. تو خطبے والی چیز کے جو فل ان دا بلینکس ہیں ان گیپس کو فل کر دیا جاتا ہے تفسیر کے ذریعے سے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کی مکی صورتیں ہیں
ان میں یہ خطبے والا انداز زیادہ نمایاں ہے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، گہرائی بہت ہے، جوش ہے، جذبات ہیں اس کے اندر، اوریشن والا انداز ہے. جبکہ مدنی صورتوں میں اوریشن سے زیادہ لیکچر والا انداز ہے، ٹھہراؤ ہے، بات کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. یہ جو تحویل خطاب والی ہم نے بات کی ہے، اس کا انداز سورہ قیامہ میں بہت خوبی سے ہم دیکھ سکتے ہیں. سورہ قیامہ میں جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلے گا نام لیے بغیر، اور قرآن کے اسلوب کا اگر علم ہو تو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی. جلدی جلدی رخ چینج ہوتا ہے سورہ قیامہ کے اندر، جیسے خطبے میں ہوتا ہے. خطبے کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ شروع کا انداز، خطبہ شروع کرنے کا انداز جاندار، چونکا دینے والا ہوتا ہے، تاکہ آڈینس کی، سامعین کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا جائے. پھر درجہ بدرجہ جو بات کہنی ہوتی ہے اس کو ذہنوں میں اتارا جاتا ہے، ادھر کی ادھر کی بات کہی جاتی ہے. پھر جب خطبہ ختم کیا جاتا ہے تو پھر آخر والا جو انداز ہوتا ہے اختتام خطبے کا، وہ بھی بڑا جاندار ہوتا ہے، تاکہ سننے والوں پر ایک لاسٹنگ امپریشن رہ جائے، وہ چیز وہ لے کر اٹھیں. تو یہ قرآن کے اسلوب پر ہم نے تھوڑی سی بات کی، چونکہ سورہ قیامہ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے اوریشن والے انداز کی، خطبے والے انداز کی. اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ سورہ قیامہ کا انداز اور تحویل خطاب، تحویل سمجھتے ہیں چینج، کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات، تو تحویل خطاب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ دیکھا آپ نے، چونکا دینے والا انداز. نہیں، نفی سے بات شروع کی جا رہی ہے. کتاب میں کبھی بھی بات نفی سے نہیں شروع کی جا سکتی. کتاب کا یہ انداز آپ کو نہیں ملے گا کہ نہیں، نو، نے، یہ انداز نہیں ہوگا. وہ تو پہلے انٹروڈکشن ہوگا، پہلے مضمون بیان کیا جائے گا کہ بھئی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کی تمہید باندھی جائے گی. اس طرح براہ راست تو بات نہ ہوگی. اور حقیقت ہے کہ جب بڑی لمبی تمہید باندھی جاتی ہے تو بات ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ موقع کے مناسبت سے جب بات کی جاتی ہے اس کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے. اگر قرآن میں پنچویشن مارکس ہوتے تو لا کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ہوتا. نہیں کہہ کر ایک وقفہ ہے، اور یہ جو سمجھے کہ جو وقفہ ہے یہ لا کے مد سے حاصل ہو رہا ہے. اس کو اچھی طرح کھینچ کے پڑھنا چاہیے. مد منفصل ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، تو وقفہ تو ہو گیا. تو لا اقسم، میں نہیں قسم کھاتا، مطلب یوں بن جائے گا، مطلب چینج ہو جائے گا. تو میں نہیں قسم کھاتا نہیں کہا جا رہا، بلکہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور کسی چیز کا اثبات کیا جا رہا ہے. کسی چیز کو نگیٹ کیا جا رہا ہے اور کسی اور چیز کو ڈیبیٹ کر کے اور اس کو موقت کیا جا رہا ہے. اب نفی کس بات کی جا رہی ہے، یہ خطبے سے پتہ چلے گا. ماحول کیا تھا، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے مجلس میں، جو مجلس میں شریک تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے. مجلس میں کوئی تذکرہ ہو رہا تھا، کوئی ذکر ہو رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں، ایک اور زندگی ہے، قیامت آئے گی، لیکن اگر قیامت آ گئی تو جو دوسری زندگی اس کے بعد شروع ہوگی اس میں بھی ہم کو دولت اور عزت ملے گی، اس لیے کہ ہم کو دنیا میں بھی دولت اور عزت ملی ہوئی ہے. جیسے سورہ کہف میں مضمون آتا ہے، اس شخص نے کہا کہ لا اظن، کہ میں گمان کرتا ہوں، مجھے نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی. لا اظن ان الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی. اور اس نے کہا کہ اگر قیامت بالفرض آ بھی گئی اور میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، تو میں تو اس سے بہتر وہاں پہ صلا پاؤں گا. دنیا میں بھی تو اللہ نے مجھ کو اتنا کچھ دیا ہے، اللہ وہاں بھی مجھ کو بہت کچھ دے گا. تو یہ قیامت کے بارے میں چہمے گوئیاں، مختلف خیالات، کلیش آف اوپینینز، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ قیامت آئے گی لیکن ہمارے سفارشی ہم کو چھڑا لیں گے. آخر جو ہم اتنی خدمت کرتے ہیں اپنے بتوں کی، نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو کس دن کے لیے ہم نذرانے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں؟
آخر کیوں ہم ان کے اتنے فنکشنز مناتے ہیں، کیوں ان کی ڈنڈوت کرتے ہیں، کیوں ان کو دھوتے ہیں اور چومتے اور چاٹتے ہیں؟ کس مرض کی دوا ہیں آخر یہ؟ بخشوائیں گے نا ہم کو قیامت کے دن، ہماری خدمت کا صلہ دیں گے؟ یہ ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے قیامت آئے گی لیکن فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سفارشی بخشوا دیں گے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں کچھ خیال سا تو آتا ہے کہ ہاں آئے گی، لیکن یقین نہیں آتا۔ وما نحن بمستيقنین، ہم یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مے بی یس مے بی نو، ایگنوسٹکس، ہاں نہیں کے درمیان۔ اب یہ سب چہمی گوئیاں مجلس میں ہو رہی ہیں۔ ایک اوریٹر آتا ہے، خطیب آتا ہے اور کہتا ہے لا، نہیں، تم سب غلط کہہ رہے ہو، سب کی نفی کر دی، سب کے خیالات کا نگیشن ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، سب غلط ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، اس قیامت کے دن کی جس کا تم انکار کر رہے ہو یا جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اب وہ قیامت کا دن کیا ہوگا جس کی قسم کھائی گئی ہے؟ قرآن میں تفصیل کے ساتھ گرافک ڈسکرپشن قیامت کا آ چکا۔ اگر پچھلی کتابیں پڑھی جائیں، تورات یا انجیل، اس میں قیامت کی ایسی لفظی تصویر نہیں کھینچی گئی ہے، ایسا کھول کھول کے جہنم کو اور جنت کو بیان نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ تو جو قرآن کا ذکرہ والا امپیکٹ آتا ہے، نصیحت اور یاد دہانی والا جو ایک انسان کے اوپر اثر آتا ہے، اس کا تو کوئی پیرلل، کوئی آپ کو ثانی نہیں ملے گا کسی کتاب میں دنیا کی۔ کوئی مانے یا نہ مانے قیامت کو، کوئی مانے یا نہ مانے جہنم کو، لیکن الفاظ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے ماند پڑ جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ امپیکٹ نہ ہو۔ بعد میں ڈینائی کر دیں وہ اور بات ہے۔ مشرکین مکہ جو کہ کٹر انکاری تھے آخرت کے، وہ بھی گنگ ہو گئے تھے، دم بخود ہو گئے تھے قیامت کے ڈسکرپشن کے سامنے کہ یہ کچھ ہوگا، کیسے پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، کالعہن المنفوش ایسے ہو جائیں گے، کیا حال ہوگا؟ یہ ہے وہ قیامت جس کا قرآن نے ہم کو حال بتایا ہے۔ احادیث میں بھی قیامت کے بارے میں بہت سی تفاصیل ہیں جو کہ ہم کو ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یہ کہ بس اب آنا ہی چاہتی ہے، آئی چاہتی ہے قیامت، بہت دور مت سمجھو۔ جیسے کہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوتی، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان نہ کوئی رسول، نہ کوئی اور امت۔ اب یعنی دنیا کا آخری فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اینی ٹائم، کسی وقت بس اب آ سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور بس سرے پر ایک دھاگے سے جڑا رہ گیا ہو، اور وہ آخری دھاگا بھی عنقریب ٹوٹا ہی چاہتا ہو۔ کچھ دیر کی بات ہے، سنیپ کر جائے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، تو کوئی بہت دور نہیں ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے ابو سعید خدری سے کہ آپ نے فرمایا، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان سننے کے لیے لگا رکھا ہے، اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، اور وہ منتظر ہے کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک مار دے۔ یعنی جب مجھے اس واقعے کا علم ہے، میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی سے رہ سکتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب تھا کہ معاملہ جب اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو یاد رکھو، اللہ اللہ کرو، غفلت سے پناہ مانگو، غفلت سے پناہ مانگو، دنیا میں ڈوب مت جانا، انجوائے کرنے میں بالکل مست مت ہو جانا، ایک اندر بے چینی، ایک اندر ایک کانٹا چبھا رہے کہ مجھے جانا تو ہے۔ دیکھیے ٹرانزٹ لاؤنج کتنا بھی خوبصورت ہو نا، دل لگتا ہے، اطمینان سے بیٹھتے ہیں،
تو دنیا میں کچھ ہو، چاہے ویکیشن ہو چاہے چھٹیاں ہو، اندر ایک بے چینی کیوں رہتی ہے کہ اللہ سے دور ہے، اللہ سے دور ہے؟ اس لیے کہ قیامت کا یقین ہے، ورنہ کوئی بے چینی نہ ہو، کھلا ڈلا انجوائے کریں، کوئی فکر نہ کریں، بے فکر ہو جائیں، غافل ہو جائیں، مست ہو جائیں، اونچے اونچے ٹھٹے ماریں، اور جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے دیکھیں، جو جی چاہے پہنیں۔ یہ کیوں ایک فکر طاری رہتی ہے؟ ایک انکانشیس، ایک لا شعور، غیر شعوری سطح پر ایک بوجھ سا کیوں دماغ پر مسلسل محسوس ہوتا ہے؟ سوتے وقت بھی، سوتے سے جیسی آنکھ کھلتی ہے تو بھی ایک کیئر فری فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ نہیں آ سکتی نا، اس لیے کہ قیامت جو آنے والی ہے، جو قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ تو کیئر فری رہ نہیں سکتا۔ مسلم میں حدیث ہے، مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا۔ یعنی بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، کتنے خوش قسمت ہوں گے نا، صرف اتنا سا ڈر لگ رہا ہوگا، اتنا ہی پسینہ نکلے گا کہ ٹخنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کی رانوں تک یعنی کمر تک ہوگا۔ انسان جب بہت پریشان اور ایک فیئر میں ہوتا ہے تو ایک دم پسینہ شروع ہو جاتا ہے نا، کتنی بھی ٹھنڈک بھی کیوں نہ ہو، تو ٹھنڈک تو ہوگی نہیں، کون سے اے سی لگے ہوں گے، سورج اتنا قریب، اوپر سے گناہوں کا احساس، پھر حساب کتاب کی فکر، پھر گناہوں کا خوف، پھر انجام کی دہشت، اور جہنم نظر آ رہی ہوگی چیختی اور دھاڑتی، تو کیا حال ہوگا سوچیں، کوئی مدد کو آ نہیں رہا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، یہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن، اپنے منہ مبارک تک اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک آ رہا ہوگا، لگام دے رہا ہوگا ان کو۔ تو یہ آپ نے حال بیان فرمایا کہ کیا حال ہوگا انسان کا قیامت کے دن۔ تو اس قیامت کی جو ہے وہ یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ لا، نہیں تم کیا سمجھے بیٹھے ہو، ایسی کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے، کوئی ایسا بس گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے، تم نے کیا سمجھا ہے، ایسی ہلکی پھلکی سی آدھی پونی ٹوٹی پھوٹی نامکمل قسم کی تم نیکیاں کر لو گے تو بس تم قیامت کے دن تم سرخرو ہو جاؤ گے؟ کیا سمجھا ہے تم نے قیامت کو؟ اس قیامت سے خبردار کرنے کے لیے تو اللہ نے 1.25 پیغمبر بھیجے ہیں، کوئی بڑی چیز ہے تبھی نا، انہا لعہد الکبر، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت بڑی چیز ہے، معمولی نہیں، فکر کرو تم اس کی۔ تو ایک قسم قیامت کی کھائے گی کہ جس کو تم ڈینائی کر رہے ہو میں اسی کی قسم کھاتا ہوں۔ اب ایک گواہی انسان کے اپنے وجود سے لا کر اس پر قسم کھائی جا رہی ہے، ولا، اور نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ لوم کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، لوام بہت زیادہ ملامت کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا بلیم، بلیم کیا ہے؟ کسی اور کو الزام دینا، اور ایک ہے گلٹ۔ گلٹ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بلیم کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ یہ کوئی باہر سے انگلی نہیں اٹھا رہا، یہ اندر سے کوئی انگلی ہے جو اٹھی ہے میرے لیے، اس انگلی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے میرے، کوئی محسوس نہیں کر سکتا انگلی کس چیز کی طرف اٹھی ہے سوائے میرے۔ تو یہ جو بلیم ہے نا، بلیم والی چیز، یہ گلٹ جو ہوتا ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ ایک بڑا فرق ہے یہ انسانوں اور جانوروں میں۔ جانوروں کے اندر گلٹ نہیں ہوتا، انسان کے اندر گلٹ ہے۔ انسان کے اندر خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس ہے۔ کانشسنس سب میں ہے، انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی۔ سیلف کانشسنس، خود شعوری، جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں کے اندر ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں یا برا لگ رہا ہوں، میں نے یہ کام اچھا کیا یا میں نے یہ کام برا کیا۔
ہر انسان میں ایک چھپی ہوئی عدالت بیٹھی ہے، ایک کورٹ اس کے اپنے اندر لگا ہوا ہے، ایک جج اس کے اندر کہیں بیٹھا ہے جس کو کہ ہم ضمیر کہتے ہیں۔ بری بات پہ، برے کام پر، بری سوچ پر ملامت کرتا ہے، ایک انگلی نظر آتی اندر سے، ایک سر ہلتا ہوا کہ نہیں، اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، برا کیا ہے تم نے۔ کوئی چیز اندر ہے جو ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کام اچھا ہوا، یہ کام اچھا نہیں ہوا۔ کیا یہ چیز سکھائی جاتی ہے؟ کیا ضمیر کوئی انکلکیٹ کیا جاتا ہے، انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے؟ کیا درسوں کے ذریعے سے ضمیر کی پکار سنوائی جاتی ہے؟ نہیں، فطرت کے اندر ہے۔ اس کے آپ کو مظاہرے انسانوں میں نظر آ جائیں گے۔ چھوٹا بچہ، کیا انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کے ساتھ ضمیر وابستہ ہے۔ ذرا سا بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے اندر یہ ضمیر کا احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اپنی سمجھ کے مطابق اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے اور ماں سامنے سے آ گئی، فوراً چھپا لیتا ہے نا اس چیز کو، ہاتھ پیچھے کر لیتے، چپ کے مٹھیاں بھر بھر کے ٹافیاں کھا رہے، ایک دم سے اماں آ گئیں، منہ پہ ٹافی لگی ہے، ہاتھ پیچھے کر لے گا۔ یا جیسے کہ دراز کھول کے ٹٹول رہے ہیں کچھ اس کے اندر، اماں آ گئیں، ایک دم بند کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ کوئی ہے نا چیز اندر، ضمیر نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، امی نے منع کیا تھا، تم پھر بھی ٹافی کھا رہے ہو۔ اس کے اپنے اندر ضمیر موجود ہے، اس کو پتہ ہے۔ جانوروں میں تو یہ نہیں ہوگا کہ جانور کوئی چیز کھا رہا ہے اور اس کی اماں آ گئی تو وہ جھٹ چھوڑ کے مصروف ہو گیا کسی اور کام کے اندر، پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں تو کچھ کھا ہی نہیں رہا۔ جانور نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں۔ پھر عمر آگے بڑھتی ہے، پھر ذرا زبان لگتی ہے بچوں کو، پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، غلط کام کر کے ایکسکیوز بناتے ہیں نا، بہانہ بناتے ہیں۔ تو یہ بہانہ کیوں بنایا؟ غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس لیے کہ دل کے اندر چور ہے نا، ضمیر نے کہا کہ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تسلی بھی تو دینی ہے اس کو، مرہم بھی تو رکھنا ہے، تو بہانہ بنا دیا کہ دراصل تو یہ وجہ تھی، دراصل تو یہ وجہ تھی۔ تو پتہ چلا کہ اندر کوئی حساب لینے والا بیٹھا ہے۔ اور کانٹ جو کہ بڑا مشہور فلاسفر ہے، کانٹ نے اس کو، ضمیر کو، یعنی کہ اس نے ایک دلیل تسلیم کیا ہے کہ اللہ ہے اور آخرت آئے گی۔ کانٹ دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو دلیل کے طور پہ اس نے پیش کیے کہ اللہ ہے اور قیامت آئے گی۔ یہ کانٹ ایک فلاسفر ہے، اس نے میڈیویل ایجز کے دوران ایک کتاب لکھی تھی، کرٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں ثابت کیا تھا کہ آپ لاجک سے اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جتنے دلائل آپ اللہ کے وجود کے لیے دیں گے، اتنے ہی دلائل اللہ کے ناموجود ہونے کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وہ دلیل اس دلیل کو کاٹ دے گی۔ وہ تو چرچ کا زمانہ تھا اور مذہب کی بڑی اہمیت تھی۔ جب کرٹیک آف پیور ریزن اس نے لکھی تو ایک ہنگامہ مچ گیا یورپ میں۔ اس نے پھر ایک اور کتاب لکھی، کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، عملی طور پہ کیا ثبوت ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے اور قیامت آئے گی۔ تو اس نے دو دلیلیں پیش کی ہیں اللہ اور آخرت کے لیے۔ ایک کہتا ہے اسٹاری ہیونز ابو اینڈ مورل لا ود ان، آسمان جو ہے تاروں بھرا آسمان، اور ہمارے اندر جو ایک اخلاقی حس ہے، مورل ایتھکس جو ہمارے اندر موجود ہیں، یہ ثبوت ہیں اس بات کا کہ اللہ ہے اور قیامت آئے گی۔ تو اس نے بالکل صحیح چیز کی نشاندہی کر دی۔ قرآن بھی کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، آیات آفاقی، پھر انسان کو اپنے اندر بہت سی نشانیوں کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے، انسان کے اپنے اندر بہت سی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، آیات انفسی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو، ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ ہر چیز باہر سے نہیں سمجھ میں آتی، کوئی چیز اندر سے بھی سمجھ آتی ہے۔ ڈیلو ڈیپ انٹو یور سیلف، اپنے اندر تم ذرا تھوڑی سی محنت کرو، مشقت کرو، ذرا کھدائی کرو، اپنے اندر تم ڈوبو، تنہائی میں ذرا جا کر بیٹھو اور تم ذرا سا غور تو کرو۔ اتنے شور ہنگامے میں ضمیر کی آواز جو دب گئی ہے،
اس قدر پروپیگنڈے میں اور برین واشنگ سے جو ضمیر کی آواز دب گئی ہے، ذرا اس کو بولنے کا موقع بھی تو دو. سنو ذرا، تمہیں آواز آئے گی. تمہارے اپنے اندر ایک ترازو فٹ ہوا ہے، تمہارے اپنے اندر ایک جج بیٹھا ہے. تو آخر یہ بات پھر ناممکن کیوں ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے، ایک جہاں ایسا ہو جس میں تمام انسانوں کا حساب لینے کے لیے ایک جج ہو، اللہ ہو، اللہ سب کا حساب لے لے. یہ کیا مشکل ہے؟ جب فردن تم خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہو، چاہے مانو چاہے نہ مانو، چاہے تم چھپاؤ اپنے ضمیر کو، چاہے تم کفر کرو، بہرحال ہے تو صحیح، ڈینائی تو نہیں کر سکتے. تو کیا مشکل ہے کہ ایک دن گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہو جائے؟ جس نے فردن جج تمہارے اپنے اندر بٹھا دیا ہے